سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول سرتاب قدم سرتاب قدم سرتاب قدم سر سے لے کر قدموں تک سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زمن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زمن پھول بدن پھول سرتاب قدم ہے تیرے سلطان زمن پھول باغ پھول لائے، کیا مطلب ہوا؟ باغ میں پھول اگے، پھول لانا، باغ کا پھول لانا یعنی باغ نے پھول کھلائے۔ پھول کہاں کھلتے ہیں؟ کبھی دیکھا کہ جنگل میں پھول گرا؟ بن میں کبھی دیکھا؟ نہیں نا؟ چلو کچھ کوشش کرتے ہیں دکھانے کی۔ حال آدھا کہتے سنو کہ جنگل میں پھول کیسے کھلتے ہیں۔ صدقے میں تیرے یہ جو پھول کھلتے ہیں نا یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ہر موسم بہار میں ہر باغ میں حضور کا نور 2 مرتبہ چمکتا ہے، جس سے پھلوں میں مٹھاس، پھولوں میں خوشبو آتی ہے۔ پھل کھاؤ نا، پھول سونگو نا، تو یہ نہ بولنا یہ صدقہ کس کا؟ بڑے مزے مزے سے کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، صدقہ انہی کا، نور انہی کا، 2 مرتبہ چمکتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول صدقے میں تیرے باغ تو کیا ارے لائے ہیں بن پھول اس غنچۂ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول اس غنچۂ دل کو بھی تو ایمان اشارہ اس غنچۂ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول لب پھول تن پھول زمن پھول بدن پھول تن کا بھی ہمارے ہلائے نہیں کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے، 1 ملی میٹر کا فاصلہ نہیں۔ حضور ہم جیسے کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، حضور ہم جیسے۔ شکل دیکھیے، رات کو نکلے گا نا بچے ڈر جائیں گے، اور میرے محبوب گزرے تو گلیاں روشن ہو جائیں، اندھیرے میں مسکرائیں تو نور ہو جائے۔ ہمارے پسینے میں تو بدبو آئے، حضور کا پسینہ جس کو مل جائے تو پھر خوشبو مانگے ہی نہ۔ میرے آقا کی شان کہ تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میں حل پھول تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میں حل پھول لب پھول تن پھول
بدل بڑا مشہور واقعہ ہے نا، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور میرے پاس خوشبو نہیں ہے، مجھے خوشبو چاہیے۔ ذرا غور کرو پیارے بھائیوں کہ صحابہ کرام کی کیا عادت کریمہ تھی، یعنی خوشبو بھی چاہتی تو حضور سے مانگتی، اور جواب میں حضور یہ نہیں فرماتے میرے پاس نہیں ہے، جاؤ مارکیٹ میں، بازار جاؤ وہاں سے لے لو، پیسے نہیں لیے، پیسے لے لو، جاؤ لے آؤ نا۔ آپ نے منگائی شیشی، وہ تنکا اٹھا کر جس طرح حضور نے فرمایا تو وہ تو کوئی کر نہیں سکتا۔ میرے آقا نے تنکے سے یوں کر کے پسینہ مبارک بوتل میں دے دیا، لے خوشبو چاہیے، وہ لے کے چلے گئے، پورا گھر مہک رہا ہے، اور اتنا مہک رہا ہے کہ باہر بھی خوشبو، جو کوئی نکلتا کہتا ہے ہاں بیت العطور، یہ تو خوشبو والا گھر ہے۔ حضور کا پسینہ، ابھی کہا نا تیرے پسینے میرے پسینے میں لوگ قریب نہ بٹھانا، میرے محبوب کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، تو مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن بھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن۔ یہ تو ہو گیا واللہ جو مل جائے۔ اب چلتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، وہ تو مل جانا، اب ملنا۔ ایک صحابی رسول کی ایک سے زائد بیویاں تھی، تو وہ اپنے شوہر کے استقبال کے لیے جب آئیں گے تو بڑی عمدہ مہنگی مہنگی خوشبوئیں خریدتی تھی کہ وہ جب آئیں گے نا سرتاج تو ہم لگائیں گے، وہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لیتی، لیکن جیسے سرتاج تشریف لاتے تو ان کی خوشبوئیں ماند ہو جاتی۔ ایک دن پوچھ ہی لیا سرتاج بات کیا ہے، ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں خوشبو لگاتے ہوئے آپ، لیکن جب آپ آتے ہیں تو ہماری بڑی مہنگی مہنگی خوشبوئیں سب ماند پڑ جاتی ہیں اور آپ کی خوشبو غالب آ جاتی ہے، کبھی دیکھا بھی نہیں لگاتے ہوئے، بات کیا؟ تو کہتے ہیں بات کچھ نہیں، بات یہ ہے کہ میرے جسم میں کچھ مسئلے ہوئے تھے، کچھ دانے وغیرہ کا معاملہ تھا، تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور مجھے یہ پرابلم ہے، تو آقا جان نے کہا چادر ہٹا۔ جب میں نے چادر ہٹائی تو حضور نے اپنا دست پھیر دیا، وہ دن ہے اور آج کا دن خوشبو جاتی نہیں۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے، جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، تو مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اب پھول دلہن پھول دلہن پھول بدل دندان لبوں زلفوں رخ شاک فدائی۔ کیا چیزیں؟ چار چیزیں ذکر کی، حضور کے دانت مبارک، حضور کے لبہائے مبارک، حضور کی گیسو مبارک، حضور کا چہرہ مبارک۔ اب اس پر فدا کون کون ہے؟ کون اس پر فدا ہو رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دندان لبوں زلفوں رخ شاہ کے فدائی ہیں، در عدن لال یمن مشک ختن پھول ہیں، در عدن لال یمن ہیں، در عدن لال یمن مشک ختن ہیں، در عدن لال یمن مشک
فتن پھول اعلیٰ تو پڑھو اے در دلال یمن مشک ختن پھول اور بوڑھوں کے نگاہ ہو گئے تابے رخ شام بوڑھوں کے نگاہ ہو گئے تابے رخ شام لو بن گئے ہیں اب تو حسینوں کے دہر بھول لو بن گئے ہیں اب تو حسینوں کے دہر بھول لب بھول در بھول زبر پھول بدن پھول کیا غازہ ملا غازہ غازہ کہتے ہیں صفوف انگلش میں کہتے ہیں پاؤڈر پاؤڈر نہیں لگاتے لوگ سفید سفید ہے جی صفوف اس کو کہتے ہیں غازہ غازہ آل حضرت کے سامنے پھول آئے بڑے نکھرے ہوئے بڑے تازہ بڑے خوش نظر آنے والے خوش نظر بڑے مہکتے ہوئے امام کہتے ہیں اس کو ہو کیا گیا ہے اتنے تازہ تازہ کیسے ایسے اتنی پھبن اس کے اندر کیسے تو امام پوچھتے ہیں او بتاؤ کیا غازہ ملا گرد مدینہ کا آج کیا مدینہ شریف کی خاک کا پاؤڈر لگایا ہے کیا غازہ ملا گرد مدینہ کا آج نکھرے ہوئے جوبن پہ قیامت کی پھبل پھول نکھرے ہوئے جوبن پہ قیامت کی پھبل پھول لب پھول در پھول زبر پھول بدن پھول لب پھول در پھول دمن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی میں نے کہا کیا بات رضا اس چمنستان شہادت کہتے کس چمنستان ہے میں ابھی حاضر میں بتاتا ہوں تھوڑا انتظار کر لیں بتاتا ہوں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی توجہ چمنستان کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول کون سا چمن شاخ قامت شغم زلف و چشم و رخسار و لب میں سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاہ مولا بلبل رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاہ کیا بات رضا اس چمن کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں